السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمامی سنی مسلمان بھائیوں، آپ تمامی حضرات نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ دیوبندی مولوی چلا چلی بھوپال دلی والے ہم سنی مسلمان کو مزارات کی حاضری دینے کی وجہ سے، مزار پہ چادر چڑھانے کی وجہ سے، مزار پہ جا کر فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے کبھی تو بدعتی کہتے ہیں، کبھی مشرک کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہتے نظر آتے ہیں۔ مگر یہ دیکھیے وہابی دیوبندیوں کی منافقت کہ ایک طرف تو دیوبندی یہ کہتا ہے کہ مزار پہ جانے سے کیا فائدہ، مزار پہ جانے سے کیا ملنے والا ہے، مزار پہ چادر چڑھانا بدعت، مزار پہ پھول چڑھانا بدعت، مزار پہ جا کر دعا کرنا بدعت۔ مگر دیکھیے یہ ہے جناب دیوبندیوں کے محمود مدنی دیوبندی، دارالعلوم دیوبند کے محتمم، ان کی منافقت دیکھیے کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے دیوبندی کہ یہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے۔ جس کام کے کرنے کی بنا پر ہم سنیوں کو دیوبندی بدعتی کہتا ہے، آج وہی کام دیوبندیوں نے صرف قوم کو گمراہ کرنے کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ اب میں چاہوں گا سارے دیوبندی مل کر کے اس محمود دیوبندی کو بدعتی کہے، مشرک کہے اور منافق کہے، کیونکہ تمہاری تقویت الایمان کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی پیر فقیر کہ مزار یا قبر کی زیارت کے لیے دور سے سفر کر کے جانا اور اس کی تعظیم کرنا یہ شرک میں شامل ہے۔ تو اب لگاؤ فتویٰ تم سارے دیوبندی مل کر کے اپنے اس مولوی محمود مدنی پر کہ یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے۔ اور میں اپنے تمام سنی مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس کا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ جانے کو دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ ان دیوبندی وہابیوں کو مزار سے محبت ہے، قطعی نہیں، بلکہ یہ منافق ہے، اور یہ منافق صرف قوم کو گمراہ کرنے کے لیے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ گیا ہے، ورنہ یہ کل بھی مزار کا دشمن تھا، آج بھی مزار کا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام سنی مسلمان بھائیوں کو ایسے گمراہ کن اور گمراہ گر جماعت دیوبندی وہابی سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ محترم سامعین کرام، کل رات ایک ویڈیو سننے کا موقع ملا جو مولوی شبیر رضا خانی عرف شاہر رضا خانی کی، جو جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہم کے متعلق انہوں نے بنائی تھی۔ یہ شخص وہ ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن کی آیات پڑھنا نہیں آتا ہے، جو مناظرے کے اصول و آداب سے ناواقف ہے، اور جس کو ڈھنگ سے اردو بولنا بھی نہیں آتا ہے۔ اسی ویڈیو کے اندر کتنی غلطیاں اس نے کی ہیں، مثال کے طور پر منافقت کو منافقت پڑھتا ہے، اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں جو اس شخص نے کی ہے۔ لیکن یہاں پر بات جو ہے
غلطیاں گنانے کی نہیں ہے، یہاں پر یہ جو ویڈیو اس نے بنائی ہے اس کا جواب دینا مقصود ہے۔ انہوں نے جو ہے قطر بیونت کر کے اپنے موروثی فن کا اعلیٰ مظاہرہ کیا ہے اور اپنے رضاخانی اور بریلوی ہونے کا ٹھوس ثبوت دیا ہے۔ دراصل جس حوالے کی یہ بات کر رہے ہیں تقویت الایمان کے اندر، کہ اس میں جو ہے چادر چڑھانے کو بدعت لکھا ہے اور مزاروں پر جانے کو اور قبر پر جانے کو بدعت لکھا ہے، دراصل یہ ان کی جو ہے اعلیٰ درجے کی حماقت ہے اور اعلیٰ درجے کی بیوقوفی ہے، کیونکہ ایسا جو بھی کچھ لکھا ہے تقویت الایمان کے اندر، اس کے آگے کا پیچھے کا انہوں نے سب کچھ چھپا کر اور آدھی بات ظاہر کر دی، تاکہ کیا کہتے ہیں لوگوں سے جھوٹی خوشنودی حاصل ہو جائے، جھوٹی شہرت حاصل ہو جائے اور سستی شہرت حاصل ہو جائے۔ دیکھیے، مزار پر جانا، قبروں کی زیارت کرنا، بزرگوں کے مزار پر جانا، یہ کوئی بھی بری بات نہیں، نہ ہمارے علماء اس کو برا کہتے ہیں، نہ ہمارے علماء اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اور حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم اگر یہ وہاں اجمیر شریف کے مزار پر گئے ہیں تو کیا برا کیا؟ کیا کسی بزرگ کی زیارت کرنا یہ حرام ہے؟ کیا کسی عالم نے ہمارے یہ لکھا ہے کہیں پر کہ کسی بزرگ کے مزار پر جانا اور اس کی زیارت کرنا اور وہاں جا کر کیا کہتے ہیں ایصال ثواب کرنا یہ کوئی عیب کی بات ہے یا کوئی قباحت کی بات ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی برائی پائی جاتی ہے یا کوئی بدعت کی بات ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا ہمارے کسی عالم نے کہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم، جن کے متعلق یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، جبکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ اور فراڈ اور دھوکہ، دجالیت، کذابیت ہے ان کی، کیونکہ مولانا محمود مدنی صاحب یہ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم نہیں ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم استاد محترم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت فیوزہم ہیں، اور حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم یہ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری ہیں، وہاں کے استاد بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے ان کو وہاں کا محتمم بنا ڈالا۔ جس شخص کا یہ حال ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہو، کذابیت سے کام لیتا ہو، دجالیت سے کام لیتا ہو، ایسا شخص اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کے بات کا کیا اعتبار کر سکتے ہیں؟ اب آگے آئیے، جو جس کتاب کا حوالہ دیا ہے اسی کتاب کے اندر قبروں کی زیارت کی، قبروں کے پاس جانے کی ترغیب آئی ہے۔ چنانچہ صفحہ نمبر 337 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قبروں کی زیارت یہ سنت ہے، سنت لکھ رہے ہیں حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں ان مالک انه بلغه ان علی بن ابی طالب يتوسد القبور ويستضيع عليها، امام مالک کو خبر ملی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبروں سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے اور ان پر لیٹ جایا کرتے تھے۔ اور پھر آگے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ کبھی قبر کے پاس آخرت کی یاد کرنے کے لیے بیٹھ جانا، ان سے ٹیک لگانا یہ درست ہے۔ آگے فرماتے ہیں، کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ جو ممانعت ہے، جو منع ہے، وہ مجاور بننا منع ہے۔ قبروں کا مجاور بن کر بیٹھے یا وہاں عرس منائے یا مراقبہ کرے یا وظیفہ پڑھے اور مردے سے جو ہے مدد طلب کرے، یہ منع ہے۔ آگے فرماتے ہیں، حدیث نقل کی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة۔ کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، کیونکہ قبریں دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں
کہ آپ نے شروع تو قبروں کے پاس جانے سے مطلق منع فرما دیا تھا، اس کے بعد اجازت دے کر فرمایا کہ قبروں کی زیارت کے 2 فائدے ہیں، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہونا اور آخرت کا یاد ہونا۔ یہ دیکھیے صاف طریقے پر اسی کتاب تقویت الایمان کے اندر یہ بات موجود ہے، اور جس عبارت کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہاں پر بھی اپنے کذاب ہونے کا اور اپنی دجال ہونے کا اعلیٰ مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ جو بات حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی وہ ایسے نہیں بیان فرما دی، بلکہ اس سے پہلے جو ہے ایک عنوان قائم کیا ہے شعائر اللہ کی تعظیم، یعنی اللہ کے جو شاعر ہیں جیسے خانہ کعبہ، عرفات، مزدلفات، مینا، صفا، مروہ، مقام ابراہیم، مسجد حرام، بلکہ سارا مکہ معظمہ، بلکہ سارا حرم، لوگوں کو ان مقامات کی زیارت کا شوق دیا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے سمٹ کر خواہ سوار ہو کر خواہ پیادہ دور دور سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں، سفر کی مشقتیں اٹھا کر، پھر وہاں پہ آگے لکھا ہے کہ اس کی تعظیم کریں، بیت اللہ کا طواف کریں، دلوں میں تعظیم کریں اور اللہ کے سامنے روئیں، اس کی چوکھٹ کو چومیں، اس کے دروازے کے سامنے بلک بلک کر دعائیں کریں۔ یہ بات ہی اب آگے فرماتے ہیں حضرت کہ یہ سب کام خدا کی تعظیم و اکرام کے لیے کیے جاتے ہیں۔ کون سے کام؟ کہ رو رو کر اللہ کے سامنے دعا کرنا، بلک بلک کر دعائیں مانگنا، خانہ کعبہ کو چومنا، اس کی چوکھٹ کو پکڑ پکڑ کر رونا، خدا کے نام کی قربانیاں دینا وہاں پر، یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہاں پر کیے جاتے ہیں اور خدا کی تعظیم اور اکرام مقصود ہوتا ہے اس سے۔ اب اگر کوئی اسی تعظیم کو یعنی رونے کو، بلک بلک کر رونے کو، اللہ کے نام کی جو قربانی دے رہا ہے اس کو اور بیت اللہ کو چومنے کو، اگر کوئی شخص کسی قبر کی زیارت کے لیے جائے یا کسی تھان یا چلے پر دور دراز سے سفر کی مشقتیں اٹھا کر آنا اور میلے کچیلے ہو کر وہاں پہنچنا، وہاں جا کر جانوروں کی قربانی کرنا، منتیں پوری کرنا، کسی کی گھر یا قبر کا طواف کرنا، اس کے آس پاس کے جنگل کا ادب کرنا، وہاں کا شکار نہ کرنا، وہاں کے درختوں کو نہ کاٹنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزوں میں ساری چیزوں میں قباحت ہے، کیونکہ یہاں پر جو تعظیم اللہ رب العزت کی جاتی ہے، جو تعظیم اللہ کے شاعر کی جاتی ہے، اسی تعظیم کو ان شاعر کی تعظیم کی طرح ان چیزوں کی تعظیم کرنا، اس کو بدعت کہا جا رہا ہے، نہ یہ کہ مطلق قبر کی زیارت کرنے کو اور قبر میں جانے کو بدعت کہا جا رہا ہے۔ یہ مولوی شاہد رضا کی یہ اعلیٰ درجے کی خیانت ہے، اعلیٰ درجے کی بے وقوفی اور اعلیٰ درجے کی کذابیت ہے کہ اس چیز کو اصلیت کو چھپا کر اس کی جو نقلیت ہے اور اپنے فائدے کی جو چیز ہے اس کو ظاہر کرنا، اس سے یہ جو ہے انہوں نے اپنے رضا خانی ہونے کا پکا ثبوت دیا ہے، کیونکہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو منع فرمایا وہ اس طرح ہے کہ جیسے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہاں پر جا کر اللہ کے نام کی قربانی پیش کرتے ہیں، وہاں جا کر اس کو چومتے ہیں، وہاں جا کر اس کا ادب کرتے ہیں، وہاں ایک ایک چیزوں کا ادب کیا جاتا ہے، وہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص قبر پر جائے یا وہاں پر مزار پر جائے، وہاں کیا کہتے ہیں قربانی پیش کرے، وہاں جو ہے روئے بلک بلک کر مانگے، وہاں قبر والے سے مانگے، اپنی اولاد کا مطالبہ کرے، اس کو چومے، اس کے چاٹے، یہ بات جو ہے ان چیزوں سے ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے، ورنہ قبروں کی زیارت کو سنت کہا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے پیچھے وضاحت کر دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم نے چادر تو چڑھائی نہیں، نہ چادر کو چڑھایا نہ چادر کو پکڑا ہے، بلکہ صرف جاتے ہوئے دکھایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جا رہا ہے قبر کی زیارت کرنے، قبر کی مزار کی زیارت کرنے جا رہا ہے، بزرگوں کی قبروں پر جا رہا ہے، تو اس میں کون سی قباحت کی بات ہے، کون سی برائی کی بات ہے جس کو اتنا بڑا بتنگڑ اس شخص نے بنا دیا ہے؟ یہ تو ان کے تعصب کی اور ان کے دوغلے پن کی جو ہے اعلیٰ مثال ہے، اور ان کے اندر جو حسد اور جلن اور جو تکبر بھرا ہوا ہے اس سے پھوٹ پھوٹ کر یہ باہر آ رہا ہے، ورنہ در حقیقت یہ کوئی قباحت کی چیز نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح بات سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔